بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ کرشی اسپرنگلی اور میزان چائے کے تعاون سے سحر کے دسترخوان پر ہم سب بیٹھے ہیں علماء کرام کے ساتھ، مولانا کمیل مہدوی صاحب، مفتی عامر صاحب، مولوی عمران بشیر صاحب، مفتی سہیل صاحب ساتھ تشریف فرمائیں۔ یہاں پر ہم ذرا بات کرتے ہیں، ایک کوئی چھوٹا سا عام فہم سا موضوع رکھتے ہوئے اس پہ آسان الفاظ میں گفتگو کرتے ہیں۔ موضوع ہے آج بے صبری، جلد بازی، جو کہ یہ ہم بات سنتے بھی ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا کام، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو علماء کرام سے بات کرتے ہیں۔ مفتی عامر صاحب، صبر کن مقامات پہ کرنا چاہیے؟ ویسے بڑا وسیع سوال ہے، لیکن ظاہر ہے میں چاہتا ہوں مختصر طرح سب سے سباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی۔ جلد بازی اور صبر پہ آپ کے سوال کا جواب کوشش کرتا ہوں اطمینان سے دوں۔ وسیم بھائی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان عجولا، ہم نے انسان کو جلد باز بنایا۔ اچھا، یعنی یہ چیز انسان کی شرست اور اس کی تخلیق اور اس کی فطرت میں تو موجود ہے، مگر ابتلا اور آزمائش کے لیے۔ اوکے، کہ بندہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک چیز موجود ہے، اس کا پوزیٹیو استعمال کرتا ہے یا نیگیٹو۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال بھی اسی اعتبار سے ہے کہ کن مقامات پر، یعنی جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، جتنے بھی اہم ترین کام ہیں جو کرنے والے ہیں، اس میں رکنا، انتظار کرنا، اس میں وقت ضائع کرنا، یہ غلط ہے۔ اور جو کام نہ کرنے کے ہوں اس میں جلد بازی کرنا، اور جو کرنے والے کام ہیں اس کو جلد بازی کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے غلط پرفارم کر دینا، جس کے اثرات مثبت کے بجائے منفی آ جائیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ اگر کوئی آزمائش آئی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگی، آپ کسی کام کے انتظار میں ہیں، صحیح ہے، تو یہ کائنات ہماری مرضی سے نہیں چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی مرضی کا اور اس وقت کا انتظار کرنا لازم ہوتا ہے، ورنہ انسانی سوچ پر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑا عمومی سے ایک بڑا زبردست جواب دے دیا۔ یہ کمیل مہدوی صاحب، جلدی کا کام شیطان کا کام، یہ ایک مطلب ایک محاورہ ہے جو بس مشہور ہو گیا ہے یا نہیں؟ اس کا باقاعدہ ایک شرعی کانٹیکسٹ بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس میں ایبسولوٹلی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جلدی کا کام شیطان کا کام، اس لیے کہ قرآن کریم میں جو آیت بھی موجود ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ہے نا۔ اس قسم کا اگر میں مغفرت کی طرف سبقت کرنا اور نیکی کی طرف سبقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ اس قسم کی تعبیر، اچھا احادیث میں اس قسم کا مفہوم موجود ہے کہ بادروا الی ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جنت کے باغ کی طرف جلدی دوڑو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ جنت کا باغ اسے کیا مراد ہے؟ کہا ہی مذاکرۃ العلم، کا جہاں کہیں علم کا مذاکرہ ہو رہا ہو وہ جنت کا باغ ہے۔ تو شاعر ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے جنت کا باغ ہی ہو۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ اچھا، ساتھ میں یہ بھی گزارش کر دوں، اللہ جیسے دنیا میں جنت کا باغ نصیب کر دے تو انشاءاللہ آخرت میں اسے ضرور جنت کا باغ نصیب بھی کرے گا انشاءاللہ سے، تو جسے اللہ دنیا میں توفیق عطا فرما دے۔ تو ایبسولوٹلی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر کام جو جلدی کا ہے وہ شیطان کا کام ہے، بلکہ بعض نیکی کے کاموں کے لیے تو تاکید ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اسے انجام دو، جیسے موقع ملے فوراً انجام دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سعادت تم سے چھوٹ جائے اور رہ جائے۔ ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ صبر کے لیے بھی ہم جو تصور رکھتے ہیں کہ صبر، مصیبت آ گئی تو صبر، یہ بھی ایک صبر کی منزل ہے، صحیح ہے، لیکن صبر کی خالی ایک منزل نہیں ہے، صبر کے لیے 3 طرح کے درجات ہیں۔ اچھا، ایک ہے الصبر علی المصیبہ، صبر ہے مصیبت پر، اس سے افضل صبر ہے الصبر علی الطاعہ، کہ اطاعت خدا کے لیے صبر کرنا۔ اچھا، یعنی ایک چیز ہے، ایک شے ہے کہ جو واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے، لیکن یا تو شیطان بہکا رہا ہے یا کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کہا کہ نہیں، اطاعت کرتے ہوئے صبر کرو، اس سے بھی اوپر ہے۔ اچھا، اطاعت کے لیے صبر کی کیا مثال ہے؟ معمولاً چلیں رمضان مبارک میں تو توفیق نصیب ہو جاتی ہے، رمضان کے علاوہ بھائی فجر پر وقت ہو گیا، بستر پر آنکھ بھی کھل گئی ہے، لیکن بڑا مشکل ہو رہا ہے اٹھنا، تو جو اطاعت پر صبر ہے وہ انسان اس صبر کو کرتے ہوئے اپنا بستر چھوڑتے اور اٹھ جائے، یہ ہے اطاعت پر صبر۔ پھر اس سے افضل ہے صبر علی المعصیہ، گناہ سامنے ہے اور اس پر صبر کر لے، کہ یہ صبر کی اعلیٰ ترین قسم ہے، کہ اعلیٰ ترین قسم ہے۔ ایک شخص آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس، آخری بات پڑھتا ہوں، کہا اے فرزند رسول انی لا اصبر علی المعصیہ، میں گناہ سامنے آتا ہے نا اس پر صبر نہیں کر پاتا، روک نہیں پاتا اپنے آپ کو۔ فرمایا کہ افعل
یہ خمسۃ اشیاء، یہ 5 چیزیں انجام دے دے، 5 میں سے کوئی ایک، وزن ما شئت، پھر جتنے گناہ کرنا چاہتا ہے کر لے، ان 5 میں سے کوئی ایک کر لے۔ اس نے کہا کہ کیا کروں میں؟ پہلا فرمایا کہ لا تاکل رزق اللہ، دیکھ اللہ کا رزق کھانا پہلے چھوڑ دے، پھر جو گناہ کرنا چاہتا ہے کر، کیونکہ جب اللہ کا رزق کھا رہا ہے تو پھر طاقت تو اسی سے آ رہی ہے نا۔ اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کا رزق ہے۔ دوسرا فرمایا اچھا اخرج من ولایت اللہ، ایسا کر اللہ کی ولایت سے، اللہ کی حکومت سے باہر چلا جا، پھر جو کرنا ہے۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، مختصراً عرض کروں۔ پھر امام نے کہا اچھا ایسا کر کہ ایسی جگہ چھپ جا کہ جہاں خدا تجھے دیکھ نہ سکے، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا چوتھی چیز یہ کر لے کہ جب نہ چھپ سکتا ہے کہیں پر، نہ اللہ کی ولایت سے باہر جا سکتا ہے، نہ اس کا رزق کھانا چھوڑ سکتا ہے، تو جب ملک الموت آئے نا روح قبض کرنے کے لیے، تو اسے کہنا کہ بھائی میں تیرے ساتھ نہیں آ رہا، جا، کیونکہ میں نے اتنا گناہ کیا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، ملک الموت کو مجھے بتا کے تھوڑی آئے گا، وہ تو روح قبض کر۔ اچھا جب ملک الموت پر بھی نہیں رک سکتا، تو کہا جب جہنم کے فرشتے تجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہو نا، تو ان سے کہنا کہ جا میں نہیں آ رہا۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر امام نے فرمایا کہ نہ تو اللہ کا رزق چھوڑ سکتا ہے، نہ اس کی ولایت سے باہر جا سکتا ہے، نہ کسی جگہ چھپ سکتا ہے، نہ ملک الموت کو سے چھپ سکتا ہے، نہ جہنم کے فرشتے کو منع کر سکتا ہے، تو پھر ایک ہی امکان ہے کہ پھر اس گناہ پر صبر کر لے۔ سبحان اللہ، واہ۔ مولانا رشید صاحب، مصیبت پر صبر کرنا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مصیبتیں آپ پہ ٹوٹ رہی ہیں اور آپ شکوہ نہ کریں، بیٹھے رہیں، یہی ہے مصیبت پر صبر کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں صبر کا لفظی ترجمہ اگر ہم سمجھیں تو بڑا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ صبر صبیرہ سے لیا گیا ہے۔ صبیرہ عربی میں اس پہاڑ کو کہتے ہیں کہ جتنے مرضی حالات آ جائیں وہ ڈٹا رہے، یا اس بارش کو کہتے ہیں کہ مسلسل جو بارش ہوتی رہے۔ اچھا، قرآن نے اس کو یوں سمجھایا ہے کہ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، کہ جب اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو اس میں چلتے چلتے کو حالات آ جائیں تو اس میں جسمانی طور پر ضعف نہیں لے کے آتے، نہ ذہنی طور پر کہ آپ کی بات سنی، جیسے منافقین تھے، ادھر سے رائے آئی ادھر سے آئی تو ضعف رائے آ گئی اور دائیں بائیں ہو گئے، وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ ہی ساکن ہوتے ہیں۔ یہ 3 خوبیاں جس کے اندر ہوں گی، آگے اللہ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ ایسے برداشت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک صحابی عورت کے بچہ فوت ہو گیا، نئے نئے مسلمان ہوئی تھی، تو ان کو کہا گیا صبر کرے، کیا آپ کا بچہ فوت ہوتا تو میں پھر دیکھتی آپ کیا کرتے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو بعد میں جب یہ بات ان سے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، تو کہا جا کے معذرت کی، کہا اب میں صبر کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا صبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو جب صدمہ پہلی دفعہ پہنچتا ہے اس وقت کرنے کا نام ہے، بعد میں صبر ہی کرنا، اور کرنا کیا ہے۔ اچھا، تو یہ مفتی سہیل صاحب بحیثیت قوم، ہم ایک بے صبری قوم ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحیثیت ایک قوم تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بے صبروں کی کثرت ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا بھی ہے نا کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلباز ہے، ظلوماً جہولا، اپنے نفس پر ظلم بھی کرنے والا ہے۔ کنٹینیو کیجئے گا، میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جس قوم کے لیے اتنی لائٹ جاتی ہے نا وہ بے صبری نہیں ہو سکتی، وہ ضرور صبر کرتی ہوگی۔ جی، اور انسان بہت سی باتوں سے لا علم بھی ہے۔ جو آپ نے کہا نا کہ بے صبر ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج اس دور میں ہر شخص اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، وہ شخص کہ جو بالکل پورا دن خالی بیٹھتا ہے نا، اس سے پوچھو نا جی میں بڑا مصروف رہتا ہوں۔ اچھا، کہیں پر آنے جانے کا ٹائم ہو تو وہ بالکل عین ٹائم کے بعد نکلے گا، یعنی اس کو اگر پہنچنا ہے کہیں پر تو بالکل 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے نکلا، اب جلدی جلدی ٹریفک کے قوانین توڑتے ہوئے جا رہا ہے، سامنے گاڑی آ جائے تو بڑا غصہ آتا ہے، اس کو سناتا بھی ہے۔ تو اس معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بڑے بے صبر جو ہے نا واقع ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ہمیں ظاہر ہے کہ وقت کی پابندی اگر ہم کریں تو انشاءاللہ جلد بازی بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے ہماری شخصیت میں بھی اعتماد پیدا ہوگا۔ اگر آپ وقت پر نکلتے ہیں، وقت پر پہنچتے ہیں، تو اس میں مطلب آپ کی شخصیت پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا ڈیمیج ہو جائے گی یا آپ نیچے ہو جائیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ کہیں پر دعوت ہوتی ہے، کوئی شخص اگر وقت پر پہنچ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا فالتو آدمی ہے، حالانکہ دعوت پر وقت پر پہنچنا اس کی تاکید ہے۔ کہیں پر بھی وقت کی پابندی کرنا اس کی تاکید ہے۔ اسی لیے اکثر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔ جلد بازی میں بے احتیاطی ہوتی ہے اور پھر بالآخر افسوس اور شرمندگی ہوتی ہے۔ تو ہمارا قرآن، ہماری حدیث کریمہ ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم بالکل بے صبر پن نہ کریں، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، ہر کام سوچ سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے۔ ہاں،
اسلام لانے میں سبقت اختیار کیجئے, نیکی کا کام کرنے میں سبقت اختیار کیجئے. جن کاموں میں ہمیں جلد بازی کرنی چاہیے ان کاموں میں نہیں کرتے, اور جن کاموں میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اس میں کرتے ہیں, اس میں کرتے ہیں. میں بریک لیتے ہوئے وہ گارڈین کے ایک رپورٹر تھے, رپورٹ کیا تھا جناب, وہ آئے پاکستان, تو جا رہے تھے, ایک ٹرین گزر رہی تھی پھاٹک سے, ایک شخص سائیکل پہ جا رہا تھا, ٹرین کی وجہ سے پھاٹک بند ہوا, اس نے دیکھا کہ اس شخص نے سائیکل اپنے کندھے پہ ڈالی اور گزر گیا, ٹرین کے گزرنے سے پہلے وہ گزر گیا. اس نے کہا یار کمال ہے یار, کیا بات ہے, یہ دیکھو نا کیا قوم ہے, ٹائم نہیں ہے اس کے بعد جلدی کوئی. بہرحال وہ وہاں پہ کھڑا رہا اور ٹرین کے گزرنے کا اس نے انتظار کیا, اور اب جب وہ ٹرین گزرنے کا وہ آگے بڑھا تو اس نے کہا وہی آدمی جو پٹری کراس کر گیا تھا سائیکل کندھے پہ لے کے, وہ اگلے چوک پہ کھڑا ہو کے بندر کا تماشا دیکھ رہا تھا. تو اس نے کہا یار مطلب ابھی اتنی جلدی کر رہا تھا یہاں کھڑے رہ کے, جہاں کرنی چاہیے تو پھر جہاں جلدی کرنی چاہیے تھی وہاں نہیں کی, ورنہ اس کے بعد بڑا ٹائم تھا, کوئی اس کو ٹینشن نہیں تھی. تو بہرحال ہم اس وقت لوگ لائٹ پر بڑا صبر کر رہے ہیں, اس پر داد دینی چاہیے. داد دیں, ٹھیک, جو لوگ لائٹ ہونے کی وجہ سے بات دیکھ رہے ہیں ان کو داد دیتے ہیں, باقی تو دیکھ نہیں پا رہے ہوں گے کیونکہ لائٹ نہیں ہوگی. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ائمہ جماعت کے لے کے جناب وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں یا بہت آرام سے پڑھاتے ہیں, اور کر اس کے بعد جب چکا کر چکے ہیں, نہیں سوری میں آپ سے نہیں کہہ رہا. ٹھیک, تو جب وہ وہی احباب مسجد سے جب باہر جاتے ہیں جنہیں بڑی جلدی تھی, تو وہ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے باہر گپ شپ ضرور لگاتے ہیں پھر, صحیح نا, گھر جانے سے پہلے. تو وہ جو کام جلدی ہونا چاہیے وہ دیر سے ہوتا ہے, جو اطمینان سے ہونا چاہیے اس میں بہت جلدی ہوتی ہے. جلدی کھانا, جلدی نماز پڑھ لیں پھر کھانا کھاتے ہیں, تو اس کی بجائے یہ کرنا چاہیے کھانا جلدی کھا لیں, نماز آرام سے تسلی سے پڑھیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اذان فجر, پھر کچھ آپ لوگوں سے گفتگو اور پھر علماء کرام کے ساتھ ایک اور مختصر نشست کے ساتھ ٹرانسمیشن اختتام پذیر کریں. ماہ رمضان